ارستان علی متقادیروف بتاتے ہیں کہ یہ جنگل بہت منفرد ہے۔ وہ کرغستان کے جنوب میں دنیا میں اخروٹ کے درختوں کے سب سے بڑے جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ بہت پرانا جنگل 30,000 ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ارستان علی اور ان کی زندگی دونوں کا جنگل سے بہت قریبی تعلق ہے۔ جب میں ابھی بچہ تھا تب سے میری زندگی اخروٹوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ گاؤں میں ہمارا گزارا انہی سے ہوتا ہے۔ اخروٹوں کی فصل ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ ہماری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگلے دن سورج نکلنے پر ارستان علی اور ان کے بھائی اکرام ہمیں اوپر پہاڑیوں پر لے گئے۔ اخروٹ کے درخت سطح سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر اگتے ہیں۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے تیان شان کے پہاڑ شروع ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی پریشان ہیں۔ گزشتہ برس اخروٹ کی پیداوار اتنی کم تھی جتنی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سال اب تک کچھ اچھا ہے لیکن بہت سے درختوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تیز ہواؤں نے ہر جگہ شاخیں توڑ دیں۔ درخت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں جوان پیڑ چاہیے۔ کرغستان میں اخروٹ کے اس جنگل کا بنیادی مسئلہ نئے درختوں کی کمی ہے۔ نئے درخت بہت ہی کم ہیں۔ یہاں کے باشندے کئی نسلوں سے اخروٹ کی پیداوار پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ زمینیں حکومت سے پٹے پر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ اپنے ریوڑ جنگل میں چرنے کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جانور اگلی نسل کے لیے لگائے گئے پودے کھا جاتے ہیں۔ اخروٹ کے ایک درخت کو جوان ہونے میں 30 برس لگتے ہیں۔ ارستان علی بتاتے ہیں کہ ماضی میں اس جگہ پر اخروٹ کا جنگل بہت ہی گھنا تھا۔ فصل پک جائے تو اخروٹ اتارنے کا کام زیادہ تر نوجوان انجام دیتے ہیں۔ وہ درختوں پر چڑھ کر زور زور سے شاخیں ہلاتے ہیں یہاں تک کہ تمام اخروٹ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اس عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے لیکن یہ ایک خطرناک تاہم بہت مؤثر طریقہ ہے۔ مستقبل کی بہتر پیداوار کے لیے نئے درخت ضروری ہیں۔ عبد المالک خمرائیف گاؤں کے ایک ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس ہر کوئی مشورے کے لیے جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بظاہر خشک ہو چکی ٹہنیاں دراصل اخروٹ کے پودے ہیں جن کی عمر 2 سال ہے۔ اگر یہاں باڑ نہ ہوتی تو مویشی چرنے کے لیے آ جاتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف زمین بالکل بنجر ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ زمین کتنی سرسبز اور خوبصورت ہے۔ کرغستان کے ماحول پسند کارکن اب جرمنی کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے GIZ کے ساتھ مل کر حالات میں بہتری کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ مثلا ایسی باڑیں لگا کر جن کی مدد سے مویشیوں کو چھوٹے پودوں سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ مقامی باشندے یہ باڑیں خود نہیں خرید سکتے تھے، یہ ان کو اس منصوبے کے تحت مہیا کی جاتی ہیں۔ عبد المالک خمرائیف کہتے ہیں کہ یہ باڑیں ان کی طرف سے اگلی نسل کے لیے ایک تحفہ ہیں۔ ذاکر خوجہ کرغستان میں حیاتیاتی تنوع کے ماہر ہیں۔ وہ GIZ کے اس منصوبے کے بہت بڑے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وسائل کا دیرپا استعمال یہاں ہر کسی کی فوری ترجیح نہیں ہے۔ ہم ان مقامی باشندوں کے ساتھ مکالمت کے آغاز کی تیاریوں میں ہیں جو اس جنگل کو استعمال کرتے ہیں۔ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس جنگل کی حفاظت کرنا سیکھنے لگے ہیں۔ اس کے لیے ہم اسکولوں میں جا کر بچوں کو ماحول کے بارے میں لیکچر بھی دیتے ہیں۔ ہم مساجد میں بھی جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا رویہ بدلے۔ اس گاؤں کے لیے آمدنی کے متبادل ذرائع کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، جیسے خشک سیب یا پھر جنگلی جڑی بوٹیاں۔ ارستان علی نے اخروٹ کی پچھلے سال کے دوران بہت کم پیداوار کے ازالے کے لیے اس ڈرائر کو استعمال کیا۔ یہاں جنگل کے بغیر زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا،
لیکن مستقبل میں ان کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ جنگل پر گزارا کرتے ہوئے نہیں بلکہ جنگل کے ساتھ مل کر کیسے رہا جائے۔